اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کر کے مکہ سے نکلنے کے بعد کس طرح جناب زہیر ابن کین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ ان کی امام سے ملاقات ہو جائے، لہٰذا وہ امام کے قافلے سے دور رہتے ہوئے اپنا یہ سفر کر رہے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ خزیمیہ نامی پچھلی منزل پر امام حسین علیہ السلام نے کس طرح جناب زہیر کو پیغام بھیجا اور زہیر کا دل کس طرح تبدیل ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ملحق ہو گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی خزیمیہ سے اگلی منزل زرود پر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ معجم البلدان میں بیان ہوا ہے کہ یہ جگہ خزیمیہ اور سالبیہ کے درمیان کوفہ کے راستے میں ہے۔ اس جگہ کی زمین بارش کے پانی کو جذب کر لیتی تھی، اسی مناسبت سے اسے زرود کہا جاتا تھا، جس کے معنی نگلنے کے ہیں۔ بغداد سے حج کے لیے آنے والے قافلوں کے لیے اقامت کی یہ مناسب جگہ تھی۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک شب قیام فرمایا اور دوسری صبح سفر کرتے وقت پانی کا اضافی ذخیرہ اپنے ساتھ لیا اور سالبیہ کی طرف کوچ کر گئے۔ عبداللہ بن سلیمان یا سلیم اسدی اور منظر بن مشمعل سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو ہماری ساری کوشش یہی تھی کہ ہم کسی طرح امام حسین سے راستے میں ملحق ہو جائیں تاکہ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے اپنے ناکوں کو سرپٹ دوڑایا یہاں تک کہ مقام زرود پر ہم ان سے ملحق ہو گئے۔ جب ہم لوگ ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ کوفہ کا رہنے والا ایک شخص عراق سے حجاز کی طرف روانہ ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اس نے دیکھا، اس نے اپنا راستہ پلٹ لیا تاکہ آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو، لیکن امام وہاں پر کھڑے رہے گویا اس کے دیدار کے منتظر تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ ملاقات کے لیے مائل نہیں ہے تو امام اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ اس شخص کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کوفہ کی خبر ہو تو وہ ہمیں اس سے مطلع کرے۔ یہ کہہ کر ہم لوگ چلے، یہاں تک کہ اس تک پہنچ ہی گئے۔ پہنچ کر ہم نے کہا السلام علیکم، تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ہم لوگوں نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں قبیلہ بنی اسد سے ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا ہم بھی بنی اسد سے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بکیر بن مسعبہ۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے نام بتائے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ گے جنہیں تم اپنے پیچھے کوفہ میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں جب کوفہ سے نکلا تھا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کیے جا چکے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ ان دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر انہیں بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس خبر کے سننے کے بعد ہم لوگ اس سے جدا ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے اور ایک دوسری منزل پر ان کے ہمراہ پڑاؤ ڈالا۔ ناظرین، اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ دونوں حضرات مکہ سے امام کے ہمراہ نہیں نکلے، جبکہ ابو مخنف نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ منزل صفا پر مقام زرود سے چند منزلیں قبل فرزدق والے واقعے میں موجود تھے، جبکہ اس روایت میں واضح ہے کہ یہ لوگ امام حسین سے زرود میں آ کر ملحق ہوئے اور اس سے پہلے یہ لوگ امام کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ دوئم یہ کہ عبداللہ بن سلیمان اور منظر بن مشمعل اس جگہ پر امام کے ساتھ آ کر ملے اور سالبیہ تک انہوں نے آپ کی ہمراہی کی۔ شیخ مفید کے مطابق انہوں نے زرود میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کی خبر سنی اور سالبیہ میں امام کو یہ خبر پہنچائی۔ تو ناظرین، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام تک پہنچنے کا واقعہ اور اس سے ملحقہ دیگر واقعات ہم آپ کو اپنی اگلی قسط میں پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔